بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 245 میں حج کی اقسام ثلاثہ میں سے حج تمتع کا بیان آنے والا ہے۔ حج کے متعلق بحث جاری ہے اور حج کی اقسام ثلاثہ میں سے حج تمتع کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ تمتع کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا۔ حج تمتع کے وجوب کی شرط پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات کا بیان آئے گا۔ فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا اور متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان کی جائیں گی۔ حج کے متعلق دوسری فصل میں بات شروع ہو رہی ہے جس میں حج کی اقسام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ حج کل 3 قسم کی ہوتی ہے: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے کہ جو مکہ معظمہ سے 16 فرسخ کے فاصلے پر یا اس سے زیادہ فاصلے پر رہتے ہیں۔ یہ 96 کلومیٹر بنتا ہے اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں ہی ارشاد فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحرام۔ حج تمتع ان لوگوں پر واجب ہے جو لوگ مکہ مکرمہ کے رہنے والے شمار نہیں ہوتے۔ تو حج تمتع جو مکہ سے دور رہتے ہیں ان پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے اعمال کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عمرہ تمتع اور حج تمتع۔ عمرہ تمتع حج تمتع پر مقدم ہوتا ہے اور اس کے اعمال پہلے بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد حج تمتع کے اعمال بیان کیے جاتے ہیں۔ اعمال عمرہ تمتع احرام ہے، طواف اور نماز طواف ہے، سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور تقصیر ہے۔ تو میقات سے احرام کو باندھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو احرام کی حالت میں حرام قرار دی گئی ہیں، ان کی تفصیل بھی کتاب میں آنے والی ہے۔ اس کے بعد مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ جب احرام کا کپڑا پہن لیتا ہے تو اس وقت نیت کرتا ہے محرم ہوتا ہوں اور محرمات سے اجتناب کروں گا، عمرہ تمتع کے عنوان سے واجب قربتاً اللہ، اور بلا فاصلہ قاصد وجوب کے ساتھ صحیح قرات کے ساتھ ایک مرتبہ تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ مکرمہ میں طہارت کے ساتھ طواف کرے گا مسجد الحرام میں جا کر، اور اس کی بھی نیت ہوگی، اور حجر اسود سے لے کر 7 چکر کاٹے گا خانہ کعبہ کے گرد، اور پھر اس کے بعد بلا فاصلہ 2 رکعت نماز طواف پڑھے گا۔ نماز طواف مقام ابراہیم کے پاس ہوتی ہے، اگر ممکن نہ ہو تو پھر اس کے 2 جانب بھی پڑھی جا سکتی ہے، دائیں یا بائیں۔ اور جب نماز کی قرات صحیح نہ ہو تو طواف کی تمام واجب نمازیں خصوصاً نماز طواف نساء کے لیے نائب لیا جائے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ میں جا کر نیت کے ساتھ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ سعی صفا اور مروہ کے درمیان میں کوہ صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ختم ہوتی ہے، اور اس کی بھی نیت کرتا ہے۔ اس کے بعد واجب ہے کہ نیت کے ساتھ تقصیر کرے، ناخن کاٹے یا کچھ مقدار سر کے بال کی یا ریش کے بالوں کی، اور اس کے بعد اعمال عمرہ تمتع ختم ہو جاتے ہیں اور لباس احرام سے نکل سکتا ہے، اور محرمات احرام اس پر حلال ہو جاتے ہیں مگر شکار کرنا، جب تک وہ حرم کی حدود میں موجود ہے۔ اعمال عمرہ تمتع کو دن رات جس وقت چاہے انجام دے سکتا ہے، لیکن موسم گرما میں بہتر ہے کہ رات کے وقت خصوصاً نصف شب کے بعد انجام دے، کیونکہ اس وقت کافی ٹھنڈک ہوتی ہے اور عبادت کے لیے کافی بہتر وقت ہوتا ہے۔ عمرہ تمتع کے اعمال کے مکمل ہونے کے بعد
مکہ مکرمہ سے نکلنا 8 ذی الحجہ تک جائز نہیں ہوتا، اور سزاوار ہے کہ ان دنوں میں ائمہ معصومین کی نیابت میں یا اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے نیابت میں، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، طواف مستحب انجام دے اور 2 رکعت نماز بھی پڑھے۔ اس کے بعد اعمال حج تمتع آتے ہیں۔ احرام ہے، وقوف عرفات، وقوف مشعر الحرام، رمی جمرہ عقبہ مینا میں، قربانی اور حلق یا تقصیر، اور طواف زیارت اور اس کی نماز، سعی صفا اور مروہ کے درمیان، طواف نساء اور اس کی نماز، اور مینا میں بیتوتہ یعنی رات گزارنا، اور رمی جمرات ثلاثہ۔ 8 ذی الحجہ کو واجب ہے مکہ مکرمہ میں انجام اعمال حج تمتع کے لیے احرام باندھے، اور بہتر ہے کہ جس جگہ رہائش پذیر ہے تو اسی جگہ پر احرام باندھے اور نیت کے ساتھ جب احرام پہن لے تو مسجد الحرام جائے اور مقام ابراہیم یا حجر اسماعیل کے پاس محرم ہو اور نیت کرے، محرم ہوتا ہوں، اجتناب کروں گا محرمات احرام سے۔ حج تمتع حجۃ الاسلام کے لیے واجب قربتاً اللہ، اور 1 مرتبہ تلبیہ واجب ہے۔ پھر عرفات کی طرف جائے اور ظہر روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ استحباباً تلبیہ کو تکرار کرے یہاں تک کہ غروب آفتاب وہاں توقف کرے، اور روز عرفہ ظہر کے وقت یہ نیت کرے وقوف کرتا ہوں، اور عرفات میں ظہر سے غروب شرع تک حج تمتع کے لیے واجب قربتاً اللہ یہاں رہوں گا، اور غروب آفتاب روز عرفہ سے اسی حالت احرام میں عرفات سے مشعر الحرام کی طرف جائے گا اور شب عید قربان کو اس جگہ گزارے گا، اور وہاں پر جا کر یہ نیت کرے رات مشعر الحرام میں گزاروں گا حج تمتع کی، واجب قربتاً اللہ۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے اور کھانا کھانے کے بعد 7 عدد سنگریزے ان شرائط کے ساتھ جو مشعر الحرام کے وقوف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے، مشعر الحرام کے بیابان سے اٹھائے گا اور طلوع فجر کے بعد دوبارہ نیت کرے گا وقوف کرتا ہوں، اور مشعر الحرام میں طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک رہوں گا حج تمتع کے لیے واجب قربتاً اللہ، اور روز عید قربان طلوع آفتاب کے بعد اسی حالت احرام میں مشعر الحرام سے مینا کی طرف جائے گا اور 3 عمل رمی جمرہ عقبہ، قربانی اور حلق یا تقصیر کرے گا۔ سب سے پہلے 7 سنگریزے وہ جو اعمال روز عید قربان میں تفصیل کے ساتھ شرائط بیان کی جائیں گی، نیت کر کے جمرہ عقبہ کو مارے گا اور نیت کرے 7 عدد سنگریزے جمرہ عقبہ کو مارتا ہوں حج تمتع کے واجب عمل کے طور پر قربتاً اللہ، اور قربانی کے لیے کشتارگاہ جائے گا اور حیوان کو ذبح کرتے ہوئے یہ نیت کرے قربانی کرتا ہوں حج تمتع میں واجب قربتاً اللہ۔ قربانی کے بعد اپنی سکونت کی جگہ لوٹ آئے اور حلق یا تقصیر قصد وجوب سے انجام دے، یہ نیت کرے سر کو مونڈتا ہوں یا تقصیر کرتا ہوں احرام حج تمتع سے نکلنے کے لیے واجب قربتاً اللہ۔ حلق یا تقصیر کے بعد تمام محرمات احرام سوائے خوشبو، شکار اور عورت سے استمتاع کے حلال ہو جاتے ہیں اور لباس احرام سے خارج ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ حج تمتع اور طواف نساء کو بھی لباس احرام سے انجام دے۔ اس کے بعد مینا سے مکہ کی طرف جائے گا اور طہارت اور قصد وجوب کے ساتھ عمرہ تمتع جیسے بیان ہوا 7 بار خانہ کعبہ کے گرد طواف کرے گا اور اس کی نیت کرے گا طواف خانہ کعبہ کرتا ہوں حج تمتع واجب قربتاً اللہ، اور طواف کے بعد بلا فاصلہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس اسی ترتیب سے جو عمرہ تمتع میں بیان ہوئی انجام دے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور اس میں بھی قصد وجوب ہوگا۔ اس وقت خوشبو سونگھنا بھی حلال ہو جائے گا۔ پھر طواف النساء انجام دے، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرے اور نیت کرے طواف نساء کرتا ہوں حج تمتع کا واجب قربتاً اللہ، اور بلا فاصلہ 2 رکعت نماز طواف نساء
وجوب کے قصد سے پڑھے، اس نماز کے بعد تمام محرمات احرام سے نکل جائے گا اور وہ مباح ہو جائیں گے، مگر شکار نہیں کر سکتا جب تک حرم کے اندر موجود ہے۔ ان اعمال کے بعد غروب آفتاب تک مینا کی طرف جائے گا، اور اگر اس صاحب کا اعمال طولانی ہو جائیں تو نصف شب سے پہلے مینا پہنچنا چاہیے، اور واجب ہے کہ 11-12 ذی الحجہ کو مینا میں گزارے اور غروب آفتاب کے وقت یہ نیت کرے میں یہ رات مینا میں حج تمتع کے واجب عمل کے طور پر قربتاً اللہ انجام دیتا ہوں۔ اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو دن کے وقت واجب ہے کہ ہر دن جمرات ثلاثہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو ساتھ ساتھ پتھر یا سنگریزے مارے گا، انہی شرائط کے ساتھ جو عید قربان کے دن کے جمرہ عقبہ کے وقت بیان ہوئے ہیں، یعنی قصد وجوب کرے گا اور اس کی شرائط وہی ہیں۔ 12 ذی الحجہ کی ظہر کے بعد وہ مینا سے مکہ کی طرف جا سکتا ہے اور اعمال حج واجب جو ہے تمام ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے حج تمتع اور عمرہ تمتع کے اعمال کا خلاصہ۔ تمتع کو تمتع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لغت میں تو لذت اٹھانے کو اور استفادہ کرنے کو اس کا معنی ہوتا ہے، تو یہ احرام کے بعد 30 چیزیں جو حاجی پر حرام ہو جاتی ہیں وہ عمرہ کے اعمال کے بعد اور اعمال حج سے پہلے جب احرام سے باہر آتا ہے تو وہ چیزیں جو حرام تھیں احرام کے حوالے سے وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، احرام سے خارج ہونے کے بعد تو حج افراد و قران میں بھی یہ جو استفادے ہیں اور تمتع ہے وہ تو موجود ہوتا ہے، تو صرف اسی حج کو حج تمتع کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حج 2 قسم کے اعمال پر مشتمل ہے، اعمال عمرہ اور اعمال حج، کیونکہ آپس میں مرتبط ہیں تو گویا مجموع جو ہے ان کا وہ ایک چیز ہے۔ پس جب عمرہ اور حج کے اعمال کے درمیان میں وہ تلذذ اس کے لیے حاصل ہوتا ہے تو گویا اعمال حج کے درمیان اس کے لیے اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو تمتع کہتے ہیں، جبکہ حج افراد یا قران میں اس طرح کا نہیں ہوتا معاملہ، وہاں پر ان حج کا عمرہ کے ساتھ کوئی رابط نہیں ہوتا۔ جب حج کے احرام سے خارج ہوتا ہے تو لذت اس کے لیے حاصل کرنا جائز ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی حج کے اعمال کے درمیان میں ہے، اس لیے اس کو تمتع کا نام نہیں دیتے۔ الفصل الثانی فی انواع الحج وهي 3 تمتع واصله التلذذ سمي هذا النوع به لما يخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام۔ دوسری فصل حج کی اقسام اور انواع کے بارے میں ہے، اور وہ کل 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حج تمتع ہے، وَأَصْلُهُ التَّلَذُّذُ، یعنی اس کا لغت عرب میں جو معنی ہے وہ تلذذ ہے۔ سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ بِهِ، حج کی اس قسم کو تلذذ یا تمتع اس وجہ سے کہتے ہیں لما يخلل بین عمرته وحجه من التحلل الموجب، کیونکہ اس کے عمرہ اور حج کے درمیان میں احرام سے وہ خارج ہوتا ہے، وہ سبب بنتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے انتفاعات اور تلذذ حاصل کر سکے، اور وہ جو تلذذ وغیرہ ہے یہ عمرہ اور حج کے درمیان میں واقع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو تمتع کا نام دیتے ہیں۔ یہ کون سا تلذذ جائز ہو جاتا ہے؟ بما کان قد حرمہ الاحرام، جو چیزیں احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہو چکی تھیں، احرام عمرہ تمتع کی وجہ سے، جب وہ حج سے پہلے احرام عمرہ تمتع کو ختم کرے گا تو وہ تلذذ اس کے لیے جائز ہو جائے گا، اور چونکہ دونوں عمرہ اور حج آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، مرتبط ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ گویا یہ حج تمتع ہے جس کے اندر تمتع اور التزاز جائز ہوتا ہے۔ ما ارتباط عمرته بحجه، حالانکہ عمرہ تمتع حج تمتع کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے،
حتی انہما کالشیء الواحد شرعا، شریعت کے لحاظ سے یہ ایک چیز کی مانند ہوتے ہیں۔ فَإِذَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا ذَلِكَ، پس جب حج اور عمرہ کے درمیان میں تلذذ اور انتفاع جائز ہو جاتا ہے عمرے کا احرام ختم کرنے کے بعد، فَكَأَنَّهُ حَصَلَ فِي الْحَجِّ، گویا کہ یہ تمتع اور یہ التزاز خود حج کے اندر حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کی شواہد کے عمرہ تمتع حج کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے کچھ چیزیں ہیں۔ حلبی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، عمرہ تمتع حج تمتع کے اندر داخل ہے، اور اس روایت سے شہید ثانی نے مسالک الافہام میں یہی استفادہ کیا ہے۔ اور عمرہ تمتع کے اعمال کو انجام دینے کے بعد حج تمتع کے اعمال تک وہ مکہ مکرمہ سے خارج نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں مرتبط ہوتے ہیں۔ عمرہ تمتع اپنے وجوب اور استحباب میں حج تمتع کے تابع ہوتا ہے، اگر حج واجب ہے تو عمرہ تمتع بھی واجب ہے، اگر حج مستحب ہے تو عمرہ تمتع بھی مستحب ہوتا ہے، حالانکہ عمرہ مفردہ جو ہوتا ہے وہ وجوب اور استحباب میں مستقل ہوتا ہے۔ وَهُوَ فَرْضُ مَن نَّأَى أَيْ بَعُدَ عَن مَكَّةَ ب48 میلا من كل جانب على الأصح للأخبار الصحيحة الدالة عليه، اور حج تمتع فرض ہے ان افراد کا جو بعید ہیں، دور ہیں مکہ سے 48 میل، ہر طرف سے 48 میل جو دور رہتے ہیں یا اس سے زیادہ دوری پہ ہیں، تو ان کا یہ فرض ہوتا ہے صحیح تر قول کی بنیاد پر، للاخبار الصحیحۃ الدالۃ علیہ، کیونکہ صحیح اور معتبر روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ شہیدین کے نزدیک صحیح تر نظریہ یہ ہو گیا کہ حج تمتع ان لوگوں کا فریضہ ہے جو مکہ سے ہر طرف 48 میل دوری پہ واقع ہوتے ہیں، تو وہ حج تمتع انجام دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے صحیح اور معتبر روایات سے استفادہ کیا ہے۔